نکاح سے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور ایک مرد اور ایک خاتون اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یکجا ہوتے ہیں، ایک نیا تعلق ان کا بنتا ہے، اور اس سے مراد محض شہوت رانی نہیں ہوتی، اس سے مراد اللہ کریم سے نیک اولاد کی طلب ہوتی ہے، اور اگر اس نیت اور ارادے میں خلوص ہو تو یہ وجہ ثواب بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں آگے آئے گا کہ نکاح کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو نکاح وقت کے اعتبار سے محدود ہو وہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔ النکاح للموقت باطل، ایسا نکاح جس میں وقت کی تعیین ہو کے 2 دن کے لیے نکاح ہے، 4 دن کے لیے ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ نکاح کی شرط یہ ہے کہ وہ عمر بسر کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی اکٹھے نہ رہ سکیں، لیکن بنیادی طور پر عمر گزارنے کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فعل بھی من جملہ عبادات کے ہے، اگر اسے سنت کے مطابق کیا جائے اور اس میں شرم و حیا کا اور خلوص کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا تماشا بن گیا ہے، تقریروں میں بھی تحریروں میں بھی مرد کے حقوق کا تو بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن خاتون کی بات نہیں کی جاتی، حالانکہ دونوں کا حق ایک دوسرے پر برابر ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس ستر پوشی بھی کرتا ہے، زینت کا سبب بھی ہے، اور گرم و سرد سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی خاتون بھی ہر طرح سے مرد کی خبر گیری کرے، اور مرد بھی ہر طرح سے خاتون کی خبر گیری کرے، اسے گرم و سرد سے بچائے، اس سے غلطی ہو جائے تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، اس کی ستر پوشی کرے، اور حتی الامکان زندگی کو چلانے کی کوشش کی جائے۔